محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک سوال آتا ہے کہ حضرت عدت میں عورت پر کن کن چیزوں کی پابندیاں ہیں؟ دیکھیے حضرات، عدت میں یہ جو سوگ ہوتا ہے، سوگ کا معنی ہوتا ہے غم میں رہنا، یعنی کوئی بھی ایسی چیز استعمال نہ کرنا جو زینت میں آتی ہو۔ تو ہماری اسلامی بہنیں جو زیور پہنتی ہیں وہ زینت میں آتا ہے، جو رنگ برنگی کپڑے پہنتی ہیں نئے وہ زینت میں آتے ہیں، اسی طرح خوشبو کا تیل ڈالنا، اسی طرح سرما لگانا، یہ سب زینت ہیں۔ تو دوران عدت جو سوگ منایا جاتا ہے اس میں یہ سب چیزیں منع ہیں، پر پابندی ہے، جیسے زیور پہننا یا سرما لگانا یا خوشبو کا تیل ڈالنا یا نئے کپڑے پہننا یا نئی چوڑی پہننا، یہ سب سوگ میں آتی ہیں، ان چیزوں سے رک جانا ہے بالکل۔ اور وہ چیزیں جو بحالت مجبوری جائز ہیں، جیسے سر میں درد رہتا ہے، اگر تیل نہ لگائیں تو عام طور پر جو سرسوں کا تیل ہمارے یہاں چلتا ہے اسے لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر نہیں کاٹتی ہیں، کنگھی نہیں کرتی ہیں تو سر میں درد رہنے لگے گا، تو کنگھے کی دو جانب ہوتی ہے، ایک باریک جانب ایک موٹی جانب۔ تو جو سیدھی کنگھی ہوتی ہے، موٹی جانب جو ہوتی ہے، ادھر سے بال کاٹنے میں، کنگھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آنکھوں میں زیادہ درد رہتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو سرما بھی لگا سکتی ہیں۔ لیکن ایک اعتراض یہ آتا ہے کہ کیا سفیدی کپڑے پہننے ہیں؟ نہیں، کپڑا کیسے ہی پہن سکتی ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ نیا کپڑا نہ ہو، زینت کے لیے نہ پہنا ہو۔ جو کپڑے عام طور پر ہوتے ہیں انہیں نہ دھو کر آرام سے پہن سکتی، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ مسائل کے سب کتب میں بھرا پڑا ہے، چاہے بہار شریعت ہو، فتح تاطار خانیہ ہو، رد المحتار ہو، فتح رسویہ ہو، تمام کتب میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ جو بھی چیزیں زینت میں آتی ہیں وہ چیزیں عدت والی کے لیے پہننا جائز نہیں، منع ہے، اگر کوئی مجبوری نہ ہو۔ عذر شرعی کی بنیاد پر کچھ چیزیں جائز ہو جاتی ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ یہ مسئلہ بآسانی سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوٹ: یہ مسئلہ وفات والی عدت کا بھی ہے اور طلاق والی عدت کا بھی ہے۔ کوئی سی بھی عدت ہو، جو عدت میں بیٹھی ہوئی عورت ہو، ان سب پر یہ مسئلہ لازم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم واللہ تعالی عالم بالصواب۔